العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام على صاحب قاب قوسين ولي الدارين إمام القبلتين شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اپنے اپنے عبادتوں کی قبولیت کے لیے بارے دیگر سے اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے خالق باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین بیت الحسین جتنے بھی محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والے اس پاک ذکر میں شامل ہیں مالک اللہ تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے جتنے بھی عزت والے لوگ اس عزت والے ذکر میں شامل ہیں عزتوں کا خالق اللہ تمام کی عزتوں کو محفوظ فرمائے آج کس دن کا صدقہ خوشی ہے جناب امیر کا صدقہ مولا ہر مومن کو ہمیشہ ایسی خوشیاں نصیب فرمائے میرے اللہ اس خوشی کے لمحے میں تجھ سے سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا ہے کہ ہمارے زمانے کی حجت کے ظہور میں تاجیل فرما اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سہارا درود کرنے بابا سے بلند اللهم صل على محمد وآل محمد اگر تھوڑی تھوڑی کوشش کر سکیں گے ساتھ ساتھ ہو جائیں تاکہ پیچھے کافی سارے لوگ باہر کھڑے ہیں انہیں بھی جگہ مل سکے تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے باواز بلند سے اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو جشن امیر علیہ السلام کی مبارکباد دیتا ہوں یقیناً کافی دیر سے آپ جشن میں تشریف فرما ہیں آئیے اس پر نور عظمت والی محفل کو اس کے ذکر کے ساتھ سجائیں جس کے نور کے ساتھ اللہ نے اپنے گھر کو سجایا ہے جتنے مومنین شامل ہو گئے مولا کسی کا محتاج نہ کرے آج اس کی خوشی منانے کے لیے آئے ہیں جس کا نام ہی علی ہے اللہ کو سلامت رکھے اس جشن کے لیے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک قرآن میں سے ایک آیت کو تلاوت کیا اللہ کہہ رہا وَإِن مِّن شَيْءٍ جو چیز ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یعنی کل کائنات کی ہر چیز جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس کا کل اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے لیکن جب اللہ کل کہہ رہا ہے پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی خدا کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ جو کائنات میں چیز ہے وہ میری حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے سلامت رہے جو کائنات میں چیز ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ لیکن تمہیں اس تسبیح کی خبر نہیں آپ سلامت اچھا میرے مالک اللہ تمہید کے چند لمحے آپ نے ساتھ دینا ہے ایک لمحے میں اس امام بارگاہ سے آپ کعبے کے صحن میں پہنچ جائیں گے آپ کو آج بھی کعبے کے صحن سے نکلتا ہوا علی نظر آئے گا خدا کہہ رہا ہے ہر ایک چیز میری تسبیح کرتی ہے اور تمہیں اس تسبیح کی خبر نہیں ہے اچھا میرے مالک اللہ ہمیں اس تسبیح کی خبر نہیں ہے پھر اس تسبیح کی خبر کسے ہوگی آواز توحید ہے کہ جاؤ اس کی دہلیز پہ جو قرآن کا وارث ہے آپ سلامت رہیں آئیے
مل کے اس بادشاہ کی خدمت میں جاتے ہیں. سارا مجمع اپنی سماعتوں کو ایک طرف ایک دفعہ لے کے مسجد اعظم میں آؤ. مسجد کوفہ ہے, ممبر ابیض ہے. ممبر ابیض پہ وہ بیٹھا ہے جو ممبر کا وارث ہے. علی شہنشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, مالک علی ہمیں بتا یہ کون سی چیز کیا تسبیح کرتی ہے. علی شہنشاہ کی واضح اگر یہ سننے کے لیے آئے ہو, آؤ پھر میں تمہیں بتاؤں کہ کون کون سی چیز کیا کیا تسبیح کرتی ہے. علی شہنشاہ ممبر کوفہ سے بتا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. علی شہنشاہ کی واضح یاد رکھو, درختوں کے پتے جب آپس میں رگڑ کھا کے سائیں سائیں کرتے ہیں, یہ درخت کی تسبیح ہے. زندہ باد شیعہ قوم, جو پتوں سے آواز آتی ہے یہ درخت کی تسبیح ہے. بادشاہ علی فرما رہے ہیں جب پانی بہتا ہے اس میں سے کل کل کی آواز آتی ہے, یہ پانی کی تسبیح ہے. علی شہنشاہ فرماتے ہیں کہ جب ہوائیں سرسراتی ہوئی گزرتی ہیں یہ ہواؤں کی تسبیح ہے. چلے اس سے بھی حیران کل جملہ, علی شہنشاہ فرماتے ہیں جب دروازہ بند ہوتا ہے اور پھر کھلتا ہے اس وقت جو چوں چوں کی آواز آتی ہے یہ دروازے کی تسبیح ہے. خدا کہہ رہے ہیں ہر چیز تسبیح کرتی ہے. علی ممبر پہ بیٹھ کے کائنات کی ہر چیز کی تسبیح بتا رہے تھے. آؤ ایک لمحے میں 13 رجب پہ لے کے جاؤں. بادشاہ علی کہہ رہے ہیں پتوں کی آواز کا آنا درخت کی تسبیح ہے, دروازے کی آواز کا آنا دروازے کی تسبیح ہے, پانی کی آواز کا آنا پانی کی تسبیح ہے. اچھا مالک علی کوئی اور بھی تسبیح ہے؟ علی شہنشاہ کی وزیر یسبح الجدار انتقضہ, علی کی آواز یاد رکھو جب دیوار پھٹتی ہے یہ دیوار کی تسبیح ہے. اب جو ہاتھ نہیں اٹھ سکے انہیں مجھے بتانا پڑے گا. دیوار کا پھٹنا دیوار کی تسبیح ہے. 13 رجب کی رات تھی, علی کی ماں کعبے کے قریب آئی. ابھی علی حجاب میں ہے, شاید کسی نے بات, ابھی علی ظاہر نہیں ہوا, ابھی علی پردے میں ہے. علی کی ماں کعبے کے باہر آئی, کعبے کی دیوار پھٹی, دیوار نہیں پھٹی. علی کہہ رہے کعبے کی دیوار نے تسبیح کی. آپ سلامت رہے. کعبے کی دیوار نے تسبیح کی. اب خود سوچو جس کے آنے سے کعبے پہ تسبیح واجب ہو جائے. آپ سلامت رہے. کعبے کی دیوار نے تسبیح کی. اب دیکھو کائنات میں پہلی تسبیح کون سی ہوئی؟ پہلی تسبیح کائنات میں تب ہوئی جب اس بے دل نے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو جدا کیا. زندہ باد جو بات کو سمجھے. پھر اس نور کو اس نے 2 میں تقسیم کیا, پھر اسی کو 5 میں تقسیم کیا, پھر اسی کو اس نے 14 میں تقسیم کیا, پھر اس نے واپس انہیں 1 بنا دیا. یہ ہے کلنا محمد کی تفسیر. سب کو 1 بنانے کے بعد اس خدا نے اس نور کے 4 ٹکڑے کیے. اب اس کی آواز آئی تم کچھ بولو. اب میں بتا رہا ہوں کائنات کی پہلی تسبیح. یوں پہلے نور میں سے آواز آئی سبحان اللہ. یہ نور کس کا؟ کائنات کے سب سے بڑے نبی کا. دوسرے حصے سے آواز آئی الحمدللہ. نور کس کا؟ بادشاہ علی کا. تیسرا نور بادشاہ حسن کا آواز آئی لا الہ الا اللہ. اب چوتھا نور تھا, تسبیح اس چوتھے نور نے کرنی تھی. یہ نور تھا میرے بادشاہ حسین ابن علی کا. حسین بادشاہ کے نور کے آواز آئی اللہ اکبر. اللہ نے کہا تم چاروں نے کی ہے میری تسبیح. یہ تسبیح مجھے اتنی پسند آئی میں یہ تسبیح اپنی مخلوق میں رائج کر دوں. کیا تسبیح؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خدا نے ان کی تسبیح کو اپنی مخلوق پہ رائج کر دیا. اب جب مخلوق پہ رائج کیا تو کیا یہ تسبیح اپنے گھر میں نہیں ہوگی؟ یقیناً یہ تسبیح اللہ کے گھر میں بھی ہونی چاہیے تھی. آؤ
मौका बताऊं कब ये तस्बीह हुई। अली की माँ काबे के करीब आई, काबे से आवाज आई सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अली की माँ दीवार में से गुजर के अली की माँ का पहला कदम काबे की सरजमीन पे आया। काबे की आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह। अली शहंशाह का पहला कदम काबे की सरजमीन पे आया। काबे ने बोल के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। यूं अली ने चेहरे से पर्दा हटाया, काबे ने तस्बीह की अल्लाहु अकबर। और कभी ये बंदा ना सोचे कि काबे में आना ये अली की अजमत है, नहीं, अली काबे में आए ये काबे की अजमत है। बेशक बेशक। आप सलामत रहे। मैं एक आयत पढ़ने लगा हूँ। खुदा कह रहा है कुरान में कैफा यहदिल्लाहि कौमन कफरू बाद ईमानिहिम। खुदा कह रहा है अल्लाह उस कौम को कैसे हिदायत करे जो ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो गए। सब ने नहीं समझा। मेरे ख्याल में मुझे बताना पड़ेगा ईमान किसे कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अगर ईमान देखना चाहते हैं आओ खंदक के मैदान में। खंदक के मैदान में मुसलमान अपने खेमे में बैठे थे। सामने दरवाजे पे आके उमर इब्न अब्द वद ने नेजा मारा। कायनात की रहमत को जोश आया। नबी की आवाज आई मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। जिंदाबाद। कौन है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप कायनात के लिए रहमत बन के आए थे, आप तो दुनिया को बोलने का सलीका बताने के लिए आए हैं, आपने इसे कुत्ता क्यों कह दिया। नबी की आवाज आएगी इसने हमारे दरवाजे पे आके गुस्ताखी की है, मैं आज इसे कुत्ता कह के जमाने को बता रहा हूँ जो भी जब भी हमारे दरवाजे पे आके गुस्ताखी करे, कल भी कुत्ता था आज भी कुत्ता। जो ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो। अच्छा मालिक अल्लाह ये ईमान क्या फरमाया, मोहम्मद से पूछो। खंदक का मैदान, इसमें आका कोई भेज। नबी बार बार कहता रहा, कोई ना उठा। हर बार अली कहता मैं जाऊं। अब आखिरी दफा नबी ने कहा अच्छा अली जा मुकाबले में। यूं अली खैमे से निकल के बाहर आए। अली फख्र के साथ चल रहे थे। कुछ बंदों को ये बात पसंद ना आई और उनका या रसूल अल्लाह अली कितने तकब्बुर के साथ चल रहा। नबी की आवाज़ खामोश, तुम्हें नहीं पता 12 ज़द ईमान है कुल्ले। आज कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। नबी कह रहा है ईमान अली है और खुदा कह रहा मैं उस कौम को कैसे हिदायत करूं जो ईमान लाने के बाद भी काफिर हो गए। इसका मतलब कुछ बंदे ऐसे हैं जो ईमान लाए थे फिर काफिर हो गए। अल्लाह इस्लाम की बात नहीं करता, अल्लाह ईमान की बात कर रहा है और ईमान अली है। इसका मतलब है अल्लाह कहना यह चाह रहा है कुछ कौमें ऐसी हैं मैं उन्हें हिदायत नहीं करता। मेरे मालिक अल्लाह कौन सी कौम, फरमाया वही जो अली को मानते थे, मान के फिर गए। कलमे में अली को माना, फिर मुकर गए। फिर कभी फदाइल में शक, कभी इख्तियार में शक। चले हदीस पढ़ने लगा। मौला फरमाते हैं मन लम युशक्कु फी अमीरुल मोमिनीन इल्ला मन शुक्कु फीहि। वाह 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 वाह। तर्जुमा वो कारी नहीं सकता क्योंकि ये मिंबर है। वाह वाह। इसका तकद्दुस का ख्याल है, लेकिन पर्दे के साथ इशारे के साथ बताता। मौला ने कहा मान लम युशक्कु फी अमीरुल मोमिनीन
इल्ला मन शुक्क फीह। कायनात का इमाम फरमा रहा है कि अली अमीरुल मोमिनीन में। इसके बाद यकीनन मुझे पता चल जाएगा कहाँ से दुआ रही है और कहाँ से धुआं उठ रहा है। बादशाह फरमा रहे हैं कि वह मन लम युशक्का फी अमीरुल मोमिनीन इल्ला मन युशक्का फीह। बादशाह फरमाते हैं अली अमीरुल मोमिनीन में वही शक करता है जिसके अंदर कोई शक हो। अली में वही शक करता है जिसके अंदर कोई शक हो। आज बाहर खड़े हो के हमें नुसैरी कह लो, हमें गाली कह लो, हमें काफिर कह लो, बंदे परेशान होते हैं, मैं मुस्कुराता हूँ। ये आप क्यों मुस्कुराते हैं? मैं तो खुश होता हूँ, मैं सनद मिल गई। अपनी बात नहीं करता। जनाब मुख्तार जनाब मुख्तार सकफी कूफे में दरबार ज़ियाद में खड़े, लानत हो इब्न ज़ियाद, उसके दरबार में खड़े। क्या इसने मिंबर से कहा अय्युहल काफिर? इसने मुख्तार को कहा तू काफिर है। मुख्तार ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं तुझे काफिर कह रहा हूँ, तू मुस्कुरा रहा है। मुख्तार ने कहा ये मुझे तू काफिर नहीं कह रहा, मेरे ईमान की मुझे सनद दे रहा है। उसने कहा ये कैसे सनद मिल गई? उसने कहा मेरे बादशाह ने फरमाया था वलम युकफ्फिरु फी विलायत अली इब्न अबी तालिब फहुवा नाकिसुल ईमान। मुख्तार ने फरमाया याद रख मेरे बादशाह ने कहा था जिसे लोग अली की मोहब्बत में काफिर ना कहें उसका ईमान ही नाकिस होता है। ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। चले यूं एक लम्हे के यहाँ एक और फिदाइल अली का सुना। अली बादशाह कूफे के मिंबर पे बैठे खुतबा दे रहे थे। शियों की किताब नहीं है, सुन्नत भाइयों की किताब। किताब का नाम कौकब दुर्री फी फज़ाइल अली। उसमें ये रिवायत दर्ज है कि बादशाह अली मिंबर पे बैठे खुतबा दे रहे थे। अली बता रहे थे कि मुस्तकबिल में क्या क्या होने वाला है। खुतबे के लफ्ज़ है। अली मिंबर पे बैठे कह रहे थे कि मैं देख रहा हूँ आने वाले जमाने में चिपटी हुई नाकों वाले लोग आएंगे और वो सारी दुनिया पे छा जाएंगे। अली शहंशाह फरमा रहे थे मैं देख रहा हूँ अन करीब शरीफ की इज्जत लूट ली जाएगी, अन करीब कलों को गिरा दिया जाएगा, अन करीब बहते हुए दरिया खुश्क हो जाएंगे। एक सुवैयद इब्न नौफल हिलाली उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा ऐ अली तू जो आने वाले वक्त की खबर दे रहा है अंत हाजिर बिमा ज़ुकिरत व आलम बिही। ऐ अली तू जो खबर दे रहा है क्या तू आने वाले वक्त में हाजिर और नाजिर है? क्या तू आने वाले वक्त को जानने वाला है? इसका अली के खुतबे को टोकना था या वजहुल्लाह के चेहरे पे जलाल आया। अली शहंशाह ने यूं खड़े हुए सवैयद को देखा। अली की आवाज़ यब्नल जिनानुल खबाइस वल मकज़ूबुल नाकिस। रुक इसलिए गया हूं कि तर्जुमा कर। बिस्मिल्लाह। यब्नल जिनानुल खबाइस वल मकज़ूबुल नाकिस। ये बदहात है, अगर किसी का दिल दुखे फिर भी माफ करना, अगर किसी को खुशी हो जाए तो दुआ जरूर कर देना। किताब का नाम मैंने बता दिया है, किताब के हर्फ ना हो वही सजा जो चोर की सजा। बादशाह अली फरमाते यब्नल जिनानुल खबाइस वल मकज़ूबुन नाकिस। ओ खबीस झूठे नामर्दों की औलादो, जिंदाबाद जिसने बात को समझा। झूठे नाम मर्दों की औलाद किसे कहा? जिसने अली का खुतबा रोका। मैंने कहा बादशाह अली तू कह रहा है ये नाम मर्दों की औलाद है। सैयद सरदार की आमद पे सारे मिलकर सलवात।
بار دیگر سلوات پڑھیں۔ لیں جی آپ کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم، میں آپ کے اور شاہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونے والا نہیں۔ ماشاءاللہ کیا کہا علی بادشاہ نے؟ یبن الجنان الخبائث والمکذوب الناقص، او خبیث جھوٹے نامردوں کی اولاد۔ میں نے عالم زر میں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بادشاہ علی نامردوں کی اولاد تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو نے کیسے کہہ دیا کہ یہ نامرد کی اولاد ہے؟ علی شہنشاہ کی واضح زمانے کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہوتے کسی کے ہیں، منسوب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ صرف اتنا کیا کہ اس نے اٹھ کے علی کے خطبے کو ٹوکا اور علی نے کہہ دیا کہ تو نامرد کی اولاد ہے، تو خبیث ہے۔ اب خود بستر پہ بیٹھ کر سوچنا، جو ایک لمحے کے لیے علی کا خطبہ ٹوکے وہ تو نامرد کی اولاد ہے، اور جو علی کو باطل کہے خبیث جھوٹے نامردوں کی اولاد۔ علی کے والد تم نے پہچانا ہی نہیں، ابو طالب کا بیٹا علی ہے کیا؟ علی شہنشاہ کی واضح آؤ اگر دیکھنا چاہتے ہو پھر میں اپنا فضائل سناؤں۔ ممبر ابیض پہ وہ بیٹھا ہے جو ممبر کا مالک ہے، اور لسان اللہ زبان سے علی نے اپنا فضائل پڑھنا شروع کیا۔ علی کی آواز زمانہ یاد رکھے گا آج کے بعد کہ علی کہہ کے کیا گیا ہے۔ علی کی آواز زمانے والوں یاد رکھو، انا سر الاسرار انا شجرۃ الانوار۔ زمانے والے پریشان نہیں ہونا، علی فضائل اپنا سنا رہا ہے۔ انا سر الاسرار انا شجرۃ الانوار انا دلیل السماوات انا رئیس المسبحات انا خلیل الجبرائیل انا صفی المیکائیل انا مفسر الانجیل۔ زندہ باد زندہ باد۔ انا مفسر الانجیل انا مالک الاملاک انا قائد الافلاک انا سمند الافلاک انا خامس الحدیث کسا انا ولی الاولیاء انا ورثۃ الانبیاء۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں، میں علی کی زبان سے علی کا فضائل سنا رہا ہوں۔ علی فرما رہے ہیں انا ورثۃ الانبیاء انا اتباع الزبور انا حجاب الغفور انا امام المحشر انا ساقی الکوثر انا نون والقلم انا نبع العظیم انا صراط المستقیم انا حبیب الاحباب انا حبیب الاحباب انا واللہ وجہ اللہ انا واللہ عین اللہ انا الذی قیل فی شانہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار انا الذی قال فی حقہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ انا حلال المشکلات انا دافع البلیات انا غالب انا کل غالب انا علی ابن ابی طالب۔ علی فرماتے ہیں میں رازوں کا بھی راز ہوں۔ چلے ایک اور معصوم کا فرمان سناتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ نحنو سر اللہ، ہم اللہ کا راز ہیں۔ بے شک بے شک، یعنی کہ یہ سب کے سب اللہ کا راز ہیں۔ اور علی کہہ رہے ہیں انا سر الاسرار، اس کا مطلب جو اللہ کے راز ہیں علی ان کا بھی راز ہے۔ سارا خطبہ نہیں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، صرف ایک جملہ۔ علی فرماتے ہیں انا سمند الافلاک، ترجمہ کروں گا یقیناً آپ کے چہرے کھل جائے۔ انا سمند الافلاک، علی شہنشاہ فرماتے ہیں میں آسمانوں کا شہباز ہوں۔ میں آسمانوں کا شہباز۔ کون ہے شہباز؟ کیا ہوتا ہے؟ شہباز کا کام ہے پرواز کرنا۔ بادشاہ علی آج تک زمانے میں تجھے پرواز کرتے دیکھا ہی نہیں۔ اکثر علی کے دعوے، علی کے بات، علی کے بیٹے مکمل کر کے دکھاتے رہے، لیکن مولا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی تیرے بیٹوں میں سے پرواز کر کے دکھاتا ہو۔
اور میں تم نے میری اولاد کو کہاں تک سمجھا؟ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، سندھ کی دھرتی پہ آؤ، سیون کی سرزمین پہ میرا ہی ایک لال آئے گا، وہ تمہیں پرواز کر کے دکھائے گا اور زمانے کو بتائے گا علی کل بھی حق ہے، علی آج بھی حق ہے۔ کلندر شہنشاہ نے یوں پہلی جست لگائی، پہلی جست کا لگانا تھا یا 1.25 لاکھ فقیروں کی آواز آئی، تو جو پرواز کر کے جا رہا ہے ہمیں بتا تو صحیح تو ہے کون؟ ہم تیرے لیے آئے تھے۔ جب کلندر نے جست لگا کر اے دنیا آخری جملہ کیا کہتے ہیں؟ میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا؟ میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا؟ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا۔ علی شہنشاہ اپنے صحابیوں کے ساتھ ایک دن مدینے سے نکلے۔ علی بادشاہ چلتے چلتے شام کے سفر پہ جا رہے تھے، یہاں رستے میں ایک ایسا موڑ آیا، علی نے اپنے گھوڑے کی لجام کو موڑا۔ علی کے گھوڑے کا مڑنا تھا جب مالی کے اشتر نے بغیر سوچے سمجھے علی کے پیچھے گھوڑا موڑا، کیونکہ علی کو سوچتے نہیں تھے، علی کو مانتے تھے۔ علی شہنشاہ کے پیچھے بادشاہ علی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میرے سامنے ہے ایک عیسائی راہب کا دیر، میں اسے حق کا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مالی کہتا ہے ہم نے دیکھا ایک بلند عمارت ہے، کھڑکی میں عیسائی راہب بیٹھا، یوں اس نے بادشاہ علی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں انجیل تھی، کبھی علی کا چہرہ دیکھتا ہے پھر انجیل دیکھتا ہے، پھر علی کو دیکھتا ہے پھر انجیل دیکھتا ہے۔ یہ کہتا اس نے اوپر بیٹھے ہوئے کہا اے نوجوان تجھ پہ میرا سلام، یا اس نے کہا آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ علی کی آواز آئی کہیں میں جا رہا تھا شام، لیکن یہاں آیا ہوں تجھے حق کا پیغام دینے کے لیے۔ مالی کہتے وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا، اس نے آ کے علی کی قدموں کا بوسہ لیا۔ علی شہنشاہ کے قدموں کا بوسہ لے کہتے آپ جو مجھے حق کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ عیسیٰ مسیح ہیں؟ علی فرماتے نہیں، وہ تو میرے محبوں میں سے ہے۔ زندہ باد، جشن منانے کے لیے آئے ہو نا؟ علی فرماتے ہیں وہ تو میرے محبوں میں سے ہے۔ اگلے لمحے میں کہتا بادشاہ کیا آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ فرمایا وہ تو میرے پیروکاروں میں سے ہے۔ زندہ باد، فوراً دے کہتا بادشاہ جلدی کیجئے میری دائر میں آئیں، میرے دائر کو اپنے قدموں سے شرف بخشیں۔ یوں بادشاہ علی اس کے دائر میں آئے، اس نے علی کو تخت پہ بٹھایا، خود یہ زمین پہ بیٹھا، اب پھر انجیل کو کھولتا ہے، پھر علی کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر انجیل دیکھتا ہے، پھر علی کو دیکھتا ہے، دیکھ کہتا ہے حضرت میں نے انجیل میں ایک نام تاب تاب پڑھا ہے، کیا آپ جناب کا نام ہے؟ علی شہنشاہ فرماتا ہے تاب تاب انجیل میں میرے سردار محمد کا نام ہے، میرا نام انجیل میں ایلیا ہے جو جشن منانے کے لیے آیا ہے، میرا نام انجیل میں ایلیا ہے۔ اس نے انجیل کو بند کیا، توریت کو کھولا، دیکھ کہتا ہے اے بادشاہ میں نے توریت میں ایک نام میت میت پڑھا ہے، کیا آپ جناب کا نام ہے؟ علی کی آوازیں نہیں، میت میت توریت میں میرے آقا محمد کا نام ہے، میرا نام توریت میں شنتیا ہے۔ اس نے توریت کو بند کیا، زبور کو بند کیا، انجیل کو بند کیا، دیکھ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم بتائے کہ آپ ہیں کون؟ علی کی آوازیں یاد رکھ آج تک مجھے کوئی پہچان سکا ہی نہیں ہے، اگر تو پھر بھی پوچھنا چاہتا ہے آپ پھر میں تجھے بتاؤں، پہلے آسمان والے مجھے عبد الحمید کہتے ہیں، دوسرے آسمان والے مجھے عبد المجید کہتے ہیں، تیسرے آسمان والے مجھے ذوال علی کہتے ہیں، چوتھے آسمان والے مجھے علی الاعلیٰ کہتے ہیں، پنجویں آسمان والے مجھے عبد الاحد کہتے ہیں، سنگی مجھے مجیلان کہہ کے پکارتے ہیں، بربر والے مجھے بریا کہہ کے پکارتے ہیں، عراق والے مجھے مسند حل عطا کا مالی کہہ کے پکارتے ہیں۔ علی کی وجہ یاد رکھ ہند والے مجھے کشن کشن کہہ کے پکارتے ہیں، میرا بابا ابو طالب مجھے ابو الحسن کہہ کے پکارتا ہے، میرا سردار محمد مجھے ابو تراب کہہ کے پکارتا ہے، میری ماں نے میرا نام ہے بولو بولو سبھی
जाने